السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے، 22 شعبان 1441 ہجری، 16 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور اس سورہ مبارکہ کی 85ویں آیت مبارکہ۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو حکم دیا، بظاہر مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، لیکن حقیقت میں ہم سب کو یہ بات سمجھائیے کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے منافقین میں سے، تو معاشرے کا جو مقتدر طبقہ ہے اسے نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت اور نہ ہی ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کی اجازت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ بات آگے بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ، آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اموالہم، ان کے مال، واولادہم، اور ان کی اولادیں، انما بلا شبہ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ان یعذبہم، کہ ان کو سزا دیں، بہا، ان مالوں کے ذریعے اور اولادوں کے ذریعے، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں، وہم کافرون، کہ وہ کفر کرنے والے ہوں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ان کی اولادیں اور ان کا مال آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے انہیں دنیا میں سزا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کی جان نکلے تو یہ کفر کی حالت میں ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ مضمون قرآن مجید میں دوسرے مقام پر موجود ہے۔ جس طرح کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کے ساتھ اور پھر قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ کرتے ہیں، تو رب کائنات نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ ہم نے ان کو جو دنیا کی خوبصورتی بیویوں کی شکل میں عطا فرمائی ہے، ان سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو ان کو یہ مال، یہ نعمتیں اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ان کی آزمائش ہو سکے، اور آپ کے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے انہیں جو مال اور بیٹے عطا فرمائے ہیں، ان کے ذریعے ہم ان کی بلائی میں بہتری چاہتے ہیں، تیزی چاہتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا کی وضاحت کی ہے تفسیر ابن کثیر میں، کہ چونکہ یہ منافقین زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے،
اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے، تو اس لیے جب یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو لامحالہ طور پر پھر ان کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے انسان کو رشک آنا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں نا، اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ انسان کو رشک آنا چاہیے دوسرے پر، کب؟ جب وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہو۔ اور یہ جو بات ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات یہ چاہتے ہیں کہ ان بدبختوں کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، بلکہ کفر کی حالت میں یہ مرے تاکہ ان کو سخت سزا دے سکے اللہ رب العزت۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ابتدا میں ایک بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے ان ظالموں کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے۔ اکثر و بیشتر جو منافقین ہیں ان کے لیے دنیا کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان کا منافق طبقہ، اکثریت جو سیاستدان ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، بلکہ میں ان کو سیاستدان نہیں کہتا، میں تو ان کو سیاستدان کہتا ہوں۔ تو ان لوگوں کی حالت دیکھیں کہ سیاست میں آنے سے قبل ان لوگوں کی حالت کیا تھی اور آج کیا ہے۔ سیاست اصل میں کیا ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ شریعت کی نظر میں تو سیاست ایک خدمت ہے نا، اسی وجہ سے میں اس کو سیاست کہتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں جب تک یہ لوگ سیاست میں نہیں آئے تھے اس وقت ان کی حالت کیا تھی اور آج کیا حالت ہے۔ تو یہ رب کائنات ان کی منافقت کی وجہ سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مال اور ان کی اولاد کی کثرت آپ کو پریشان نہ کرے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو مال چھین کر آزماتے ہیں اور بعض لوگوں کو مال دے کر آزماتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلا مال دیا، اور کیوں دیا؟ تاکہ یہ اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھیں اور اسی دنیا کی زندگی کے ساتھ خوش ہوں۔ آخرت یہ ویسے ہی بھلا چکے ہیں، تو اوپر سے چونکہ ان کے واپس پلٹنے کا امکان نہیں ہے، اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے، اس لیے رب کائنات نے پھر بطور سزا ان کو مال عطا فرما دیا۔ اور یہ دراصل ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہم سب کے لیے جو آرام اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو رب کائنات نے مال عطا فرمایا ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مال ہمارے لیے وبال ہو۔ اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ مالدار ہونا کوئی جرم یا عیب ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مالدار کون تھا؟ لیکن دوسری طرف نبوت کی زبان سے یہ ڈگری ملی، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ میں عثمان سے شرم کیوں نہ کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ تو دو باتیں یہاں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جس کسی کے پاس بھی مال موجود ہے
اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر منافقت کے جراثیم موجود ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک سوچ ہمارے ہاں ہے نا کہ جی ہمارے پاس مال ہے، ہم اسے خرچ کیوں نہ کریں۔ یاد رکھیے گا، اگر اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب بھی لینے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے حساب و کتاب سے بھی خبردار رہنا چاہیے۔ اور یہی معاملہ اولاد کا ہے۔ میں یہاں اس حوالے سے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، جس کی طرف میں اکثر و بیشتر توجہ آپ کی دلاتا رہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، میڈیا پر یہ تصویر چھپتی ہے کہ جی اولاد نے بوڑھے والدین کو گھر سے نکال دیا۔ یقیناً وہ تصویریں دیکھ کر، وہ خبریں پڑھ کے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ عین ممکن ہے اولاد کے اس رویے کی ذمہ داری کافی حد تک والدین پر بھی عائد ہوتی ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ والدین پر یہ ذمہ داری کیسے عائد ہو سکتی ہے، انہوں نے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ معزز خواتین و حضرات، یہی ہماری غلطی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا پیٹ بھر دیا، اس کو اچھے ادارے میں داخل کروا دیا، یا اس کو ایسی تعلیم دلوا دی کہ جس سے وہ دنیا کے کسی میدان میں فیل نہ ہو، ناکام نہ ہو، پیچھے نہ رہ جائے، ہماری ذمہ داری ختم۔ حقیقت میں یہ شیطان کی چال ہے، اور بہت بڑی چال ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بڑھاپے میں ہمیں ٹھوکریں نہ مارے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو جو درس دینا ہوگا وہ تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جس طرح مال فتنہ ہے نا، آزمائش ہے، اور مجھے، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہمیں قیامت کے روز اس مال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، ہماری اولاد بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو باقی سب کچھ سکھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا دین نہیں سکھاتے، اور بچے بگڑتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے ہیں، تو قیامت کے روز بچے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے ہی کہ بھئی تمہارے پاس عقل تھی، فہم تھا، شعور تھا، تم نے غلط راستہ کیوں اختیار کیا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری گرفت بھی یقینی ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو سب کچھ سکھایا لیکن اللہ تعالیٰ کا دین نہیں سکھایا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ سے خود ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ یہی حال اللہ نے منافقین کا کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔